آج سب سے زیادہ پریشانی ہماری بستیوں میں اگر کسی چیز کی ہوتی ہے تو وہ فاتحہ کی ہے۔ ہمارے مسلمانوں کو فاتحہ بھی نہیں آتی، اور جبکہ سب سے آسان چیز ہے فاتحہ کرنا یہ ہم پر فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، سنت نہیں ہے، بلکہ یہ مستحب ہے، مستحب ہے فاتحہ کروانا۔ لیکن آج سب سے زیادہ مسلمانوں بستی کے اندر اگر کسی چیز کو ترجیح دی جاتی ہے تو وہ فاتحہ ہے، اور حال یہ ہے کہ ہمیں فاتحہ آتی نہیں۔ فاتحہ کو آنا یا سیکھنا اتنی بڑی کوئی مشکل کا کام نہیں ہے، بہت بڑا اس میں یاد کر لینا یا اس کو پڑھنا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے انسان نہیں سیکھ پائے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے لوگ کبھی کوشش ہی نہیں کرتے۔ ہر چیز کے لیے کوشش کی جاتی ہے۔ فاتحہ ایصال ثواب، فاتحہ کسے کہتے ہیں؟ ایصال ثواب۔ چاہے وہ کسی بھی موقع پر دلائی جائے، چاہے عید کے موقع پر دلائی جائے، عید الفطر ہو، عید الاضحیٰ ہو، محرم ہو، امام حسین کی فاتحہ، محرم پر امام حسین کی فاتحہ ہو، یا 12ویں شریف کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے فاتحہ کی جائے، یا ابھی جو مہینہ چل رہا ہے 11ویں شریف کا، یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبت ہے اس مہینے کو، اور اس مہینے کے اندر مسلمان فاتحہ شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی بڑے پیر دستگیر کے دلواتے ہیں۔ تو میں بتا دوں آپ کو کہ فاتحہ کے لیے رکھا کیا جائے۔ اگر کوئی سوچے کہ فاتحہ ہم دلائیں تو کیا اس کے لیے بہت بڑا اہتمام کرنا پڑے گا، بہت بڑا انتظام کرنا پڑے گا؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ صرف اور صرف اگر آپ کے پاس کچھ بھی موجود نہیں ہے، آپ قرآن پاک کی تلاوت کریے، قرآن پاک کی کچھ چند آیتیں یا سورتیں پڑھیے، اور اس کو جس بزرگان دین کے لیے چاہیں آپ ایصال ثواب کر سکتے ہیں، یہ آپ کی فاتحہ ہو جائے گی۔ یا پھر اگر پانی موجود ہے، پانی رکھ لیا گلاس میں، اس پر فاتحہ پڑھی، ٹھیک ہے؟ یا پھر اور بھی جو چیز حیثیت کے مطابق جو تمہیں میسر آئے وہ چیز آپ فاتحہ میں رکھ سکتے ہیں۔ جس چیز کو کھانا جائز اس چیز پر فاتحہ بھی جائز ہے۔ ایسے ہی فاتحہ سب سے، کچھ لوگ کہتے ہیں چھوٹی فاتحہ، بڑی فاتحہ، چھوٹی بڑی فاتحہ ہوتی ہے، کوئی چھوٹی کوئی بڑی نہیں ہوتی۔ البتہ کچھ لوگ آیتیں یا سورتیں زیادہ پڑھتے ہیں جسے ہم بڑی فاتحہ بولتے ہیں، اور چھوٹی فاتحہ جسے بولتے ہیں اس میں درود شریف پڑھا جاتا ہے 3 مرتبہ، اور الحمد شریف 1 مرتبہ، 3 بار سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھا جاتا ہے۔ یہ فاتحہ، اس کے بعد آپ کو ایصال ثواب کر دینا ہے، یعنی کہ پھر جس طریقے سے آپ جس کو نظر کرنا چاہیں، جس مرحومین کے لیے یا اولیاء کاملین کے لیے، انبیاء علیہ السلام کے لیے، جس کے لیے چاہیں آپ ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ فاتحہ کا صرف اور صرف اتنا معنی ہے، لیکن ہمارے یہاں فاتحہ کو فاتحہ ہی نہیں سمجھا جاتا ہے، بلکہ اس کو ایک فرض یا واجب کی ترجیح دی جاتی ہے۔ اور ہم لوگ نماز میں تو بہت کم دیکھتے ہیں، اگر کسی دن جمعرات آئی یا پیر کا دن آیا اور اس دن ہم نے فاتحہ نہیں دلائی تو ہم پر بہت ایسا لگتا ہے کہ کیا ہو گیا، کیا چھوٹ گیا آج ہم سے، ہم نے فاتحہ نہیں دلائی۔ لوگوں میں کہتا ہوں کہ ہاں فاتحہ ضروری ہے، لیکن اتنی ضروری نہیں ہے جتنی تم لوگوں نے سوچ رکھی۔ اس کو دلانے پر ثواب ہے، لیکن یہ صرف مستحب ہے، فرض واجب نہیں۔ نماز واجب ہے، نماز فرض ہے، آپ پر نماز فرض ہے، لیکن آپ فرض کو ترجیح نہیں دیتے بلکہ فاتحہ کو ترجیح دیتے ہیں۔ آپ کبھی بھی کتنی بھی صورتیں، کبھی بھی کنفیوز نہ ہوں فاتحہ پڑھنے کے لیے، جتنی آپ کو صورتیں یاد ہو وہ پڑھ لیں، اور اس کے بعد ایصال ثواب کر دیں۔ جس مرحومین کے لیے چاہیں کر سکتے ہیں، جس بھی آپ اولیاء اللہ کے لیے، اولیاء اللہ یا انبیاء علیہ السلام کے لیے کرنا چاہیں ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ اتنی ہی صورتیں، اتنی ہی آیت پڑھنے کے بعد، کوئی زیادہ بڑا وہ نہیں ہے کہ اس میں قرآن مقدس یاد ہونا چاہیے بہت زیادہ، یہ جتنی آپ کو صورتیں یاد ہو اتنی پڑھیں، اتنے ہی آپ ایصال ثواب کریں۔ یہ ہے فاتحہ کا اصل طریقہ۔ فاتحہ یا فاتحہ جیسے کہ اگر اور پڑھنا چاہیں، آپ بڑھانا چاہیں فاتحہ تو 4 قرآن شریف پڑھ لیں، 1 مرتبہ الحمد پڑھ لیں، سورہ اخلاص 4 قرآن میں جو پڑھی جاتی ہے 3 مرتبہ پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں۔
यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। फिर आपको पढ़ना है अलिफ लाम मीम वो मुफलिद हम तक। फिर उसके बाद आपको, और अगर वह इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ये जो आयतें हैं और ये याद है आयतें तो ये पढ़ सकते हैं। फिर दुरूशी पढ़ें, फिर एक आयत और पढ़ें, फिर उसके बाद आप जो है इसाले सवाब कर दें। कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ का नाम फातिहा नहीं है, बल्कि इतनी ही चीज़ का नाम फातिहा है। लेकिन हम लोग और हमारे लोग समझ ही नहीं पाते। हम सोचते पता नहीं फातिहा किसको कहते हैं, किस चीज़ का नाम फातिहा है। इसी चीज़ का फातिहा है कि आप कुरान मुक़द्दस की तिलावत करें और फिर इसाले सवाब कर दें। जिस चीज़ को भी आगे रखें उस पर आगे रख करके उस पर कुरान की तिलावत करें और इसाले सवाब कर दें। बस इतना ही है।